قبولیت عبادات کے لیے تمام مرحوم مومنین و مومنات کی بخشش کے لیے جن بزرگان کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے بانیان محترم نے مجالس سے انعقاد کرایا، ان سب کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے ایک مومن جناب غلام اصغر اس وقت کے ذریعے آپ سے سیکھ رہے ہیں کہ وہ سخت بیمار ہے، گھریلو مسائل سے دوچار ہے، کافی علاج کے باوجود ابھی تک شفا حاصل نہیں ہوئی. دعا فرمائے خداوند تعالیٰ محقق اطہار علامہ کربلا اس کی بیماری کو دور فرمائے، اس کی مشکلات کو آسان. اسی طرح ایک اور مریض ہیں جو کمپلیکس میں داخل ہیں اور وہ بھی آپ سے شفا یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں. خداوند آپ محمد و محمد ان کو دیگر تمام بیماروں اور مریضوں کو شفا کامل سے ان سب کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے شہدائے کربلا اور مکتب کربلا پر قربان ہونے والے شہدائے ملت جہاں جہاں بھی درجہ شہادت فائز ہوئے سب کو سلام عقیدت کہنے کے لیے ان شہداء کے دشمن قاتل جو انتہائی منحوس مقاصد کے لیے ظلم بربریت اور دہشت گردی کو پھیلائے ہوئے ہیں، ان ملائم کی رسوائی، ناکامی اور شکست کے لیے تمام اہل ایمان جو حاجت روائی چاہتے ہیں اور مشکل کشائی، اور ہمارا ایمان ہے کہ ذکر آل محمد وسیلہ برابری حاجات بھی ہے اور شفاء مریضان بھی ہے اور ہر مشکل کی آسانی کا وسیلہ بھی ہے. ان سب کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل
بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. درگاہ عدیت میں التجا ہے کہ یہ 5 روزہ مجالس جو خدمت مکتب آل محمد کی نیت سے منعقد ہوئی، انہیں ہم سب کی طرف سے شرف قبولیت نصیب فرمائے. ان کے مثبت اور نورانی اثرات سے ہم سب کو منور فرمائے. دنیا و آخرت کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے. قلب کو ایمان اور تقوی کے نور سے منور فرمائے. ماحول کے برے اور گھٹیا اثرات سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ایک مشکل ترین دور ہے، ان مشکلات کا بہتر مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. غلامان آل محمد ہو کے جیے، غلامان اہل بیت ہو کر مرے، اور غلامان آل محمد میں سے ہمیں رب العزت محشور ہونے کی کامیابی نصیب فرمائے. اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اہم ترین ذمہ داری جو رب کائنات نے اپنے اس ارشاد قدسی میں فرمائی، جسے اس نے دین اسلام کی حفاظت اور دشمنان اسلام کے حملوں کے کامیاب دفاع کا ذریعہ بنایا ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک امت ہمیشہ ایسی موجود رہنی چاہیے جو دعوت الخیر کرے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر. اور یاد رکھیے کہ یہی لوگ ہی ہر لحاظ سے کامیاب ہونے والے ہیں. باعث بلند صلوات. اس حوالے سے ہم نے عزاداری اور کربلا پر تھوڑا سا مباحثہ کیا، نظر ڈالی، اور اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ حضرت امام مظلوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کربلا والے قیام میں اسی ہدف کو سامنے رکھا تھا اور اسی فریضے کو ادا کیا تھا جسے قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور خود اس کو لکھا بھی تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ
میرا اصل ہدف اپنے نانے کی امت کی اصلاح ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرا مقصد ہے. اور گویا قرآن نے بھی کہا اور قرآن ناطق کے کردار نے بھی ہمارے سامنے روشن کیا کہ جو اس فرض کو پورے خلوص، ہمت اور قربانی کے ساتھ ادا کرے گا وہ دین اسلام کا تحفظ کرے گا اور اسے ظالموں کے یزیدی حملوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ ہوا کہ اس کے لیے عمل مسلسل چاہیے اور جد و جہد متواتر چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کام ایک مرتبہ ہو جائے اور اس کے بعد باقی ساری امت سو جائے اور وہ اس کردار کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ اگر یوں سو جانا جائز ہوتا تو ہمارے لیے عزاداری کا کوئی جواز ہی باقی نہ رہتا. عزاداری دراصل اسی عمل کا تسلسل ہے اور اسی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے. چونکہ دشمن کی طرف سے حملوں کے امکانات ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور آئندہ کے لیے بھی خطرات موجود ہیں. تو اس لیے دشمنوں کو شکست دینے اور دین حق کی حفاظت کرنے کے لیے ادھر جو دفاعی عمل ہے وہ بھی مسلسل جاری رہنا چاہیے اور بندے بھی اس سلسلے میں ایسے فریضے کو ادا کرنے والے ہوں کہ جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، جن کے اندر جہالت بھی موجود نہ ہو، جن کے اندر خلوص ہی خلوص ہو اور وہ اتنے ہی مخلص ہوں جتنے امام حسین نے میدان کربلا میں مخلصین کو جمع فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی روشن ہے کہ یہ فقط ایک قسم کے لوگوں کا فریضہ نہیں ہے، یعنی یہ فقط جوانوں کا فریضہ نہیں. اس فریضے کی ادائیگی میں بوڑھے بھی حصہ دار ہوتے ہیں، جوان بھی حصہ دار ہوتے ہیں، نوجوان بھی حصہ دار ہوتے ہیں، بچے بھی حصہ دار ہوتے ہیں، خواتین بھی حصہ دار ہوتی ہیں. خواتین بھی ہر عمر کی حصہ دار ہوتی ہیں، بوڑھی خواتین بھی اور جو جوان خواتین ہیں وہ بھی، حتیٰ کہ چھوٹی بچیاں بھی اس میں حصہ دار ہوتی ہیں. اور ہر کوئی اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی طاقت و قوت کے مطابق اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتا رہتا ہے تو شیطان کی چالیں ناکام ہوتی ہیں اور اسلام کی عظمت کا علم سر بلند رہتا ہے. نعوذ بلند صلوات. اگر قرآن مجید نے یہاں لفظ امت استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ اس امت کی امامت کا کردار انجام دیتا ہے اور امت اس امام کے مأموم کا کردار انجام دیتی ہے. ہر زمانے کا امام اس فریضے کو ادا کرنے والی امت کا امام ہوتا ہے اور اس فریضے کو ادا کرنے والی امت کے افراد اس امام کے غلام ہوتے ہیں. کبھی وہ امام سے پیچھے نہیں رہتے اور کبھی وہ امام کے فرمان کی نافرمانی نہیں کرتے اور نہ وہ اپنے اندر ایسا کوئی گھٹیا کردار یا ایسی کوئی غلط فکر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعہ وہ امام کی اطاعت سے دور ہو جائیں یا امام کی غلامی کا توق اپنی گردن سے نکال دیں. نہ ان کا ہدف مقصد تو دین کی حفاظت ہوتی ہے لیکن اس حفاظت میں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام کے سچے تابعدار رہیں. جیسے وہ دعوت الخیر کرے ویسے یہ بھی دعوت الخیر کرے، جیسے وہ امر بالمعروف کرے ویسے یہی بھی امر بالمعروف کریں اور جیسے وہ نہی عن المنکر کرے ویسے یہ بھی نہی عن المنکر کریں. اور پھر اس یقین پر ہوں کہ جیسے ہمارا امام کامیاب ہوتا ہے ویسے ہم غلام بھی کامیاب ہوتے ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات کہنے میں کوئی حق نہیں کہ وہ امت جسے قرآن نے لفظ امت سے تعبیر کیا ہے، بہت سارے دلائل اور بہت سارے براہین کے نتیجے میں اس امت کو شیعہ علی کے نام سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی نے فقط کامیاب ہونا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ شیعہ علی وہی ہوتے ہیں کہ جو اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، فائزون بھی وہی ہوتے ہیں، مفلحون بھی وہی ہوتے ہیں، اور جنت کے حقدار بھی وہی ہوتے ہیں۔ فقط نام کے لحاظ سے نہیں وہ شیعہ ہوتے، بلکہ وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ وہ دعوت الی الخیر بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، امر بالمعروف بھی ان کی پہچان ہوتی ہے، نہی عن المنکر بھی ان کا اسی سے تعارف ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان بیچاروں کو نہ خیر کا پتہ ہو، نہ معروف کا علم ہو، نہ منکر کا کوئی پتہ ہو، کچھ علم ہی نہ ہو کہ معروفات کیا ہوتے ہیں، منکرات کیا ہوتے ہیں، خیر و شر میں کیا فرق ہوتا ہے، فقط وہ نعرہ لگائیں اور باقی انہیں کچھ علم نہ ہو، تو پھر واضح ہے جسے خیر کی معرفت نہیں ہوگی وہ دعوت الی الخیر کیا کرے گا، جسے معروف کی شناخت نہیں ہوگی وہ امر بالمعروف کیسے کرے گا، جسے منکر کا علم نہ ہوگا وہ نہی عن المنکر کیسے کرے گا، اور جو اس معیار پر فائز نہیں ہوگا وہ اولئک هم المفلحون کی منزل تک کیسے پہنچے گا۔ اور اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ شیعہ بہت عارف ہو، سمجھدار ہو، قرآن سے بھی اور آل محمد کے فرمان سے بھی، ان کی سیرت طیبہ سے بھی، ان کے کردار نورانی سے بھی، اس کے علم میں بھی ایسی کمزوری نہ ہو کہ اسے معروف اور منکر کا فرق پتہ نہ چل سکے، اس کے کردار میں بھی ایسا نقص نہ ہو کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہوئے گھبرائے کہ جب میں خود ایسا نہیں کرتا تو میں دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ہی فرماتا ہے کہ جس شخص کے اپنے اندر وہ چیز نہ ہو جس کی طرف دوسرے کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی یہ دعوت نتیجتاً لوگوں کے سینوں سے اسی طرح اتر جاتی ہے جس طرح کے سنگ مرمر کے صاف و شفاف پتھر سے بارش کا پانی گزر جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل تو ماشاءاللہ اس معبل کے پتھر ہیں وہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اور جب اس فرش کے اوپر بارش برستی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر کوئی پانی برقرار نہیں رہتا، معمولی سی ٹھنڈک ہوتی ہے اور وہ بھی چند لمحات کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جیسے پتھر بارش سے پہلے ہوتا ہے ویسے ہی بارش کے بعد اسی طرح رہتا ہے، اس کے اندر کوئی سرایت کرنے والی چیز داخل نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے معصوم نے یہ فرمایا، بلکہ قرآن کی بھی آیت کا یہی مفہوم بنتا ہے کہ اگر تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے تو پہلے خود معروف پر عمل کر، پہلے خود منکر سے پرہیز کر۔ اگر تو خود اس کا پابند نہیں ہے اور دوسرے کو دعوت دینا چاہتا ہے تو نتیجتاً تیری دعوت بے اثر ہو جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ منکر سے روکنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ معروف کے امر کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ تجھے خیر کی دعوت دینے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ میں ایک چھوٹا سا اور نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں خیر کے حوالے سے، ذرا آواز بلند سلام۔ لفظ خیر کا دائرہ بڑا وسیع ہے، حتیٰ کہ اس میں پورا دین اور پورا ایمان داخل ہو جاتا ہے، اور معرفت آل محمد اور ولایت آل محمد بھی لفظ خیر کے دائرے میں آتی ہے۔ مثلاً جس وقت آپ کسی میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کہ ہمارے ہاں تو پیش نماز صاحبان، امام صاحبان جب جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ جنازے کی دعائیں بآواز
بلند پڑھتے ہیں اور سننے والے بھی اس کو باقاعدہ سنتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی انسان کو جنازہ یاد ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی، یہ فقط مولانا صاحبان اور امام صاحبان کو یاد ہونا چاہیے یا ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے؟ کم از کم جو مختصر واجب جنازہ ہے وہ ہر مومن اور مومنہ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جب جلدی سے کسی کو دفن کرنا پڑتا ہے اور جنازہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس وقت پڑھا لکھا نہ ملے گا تو ہم اس وقت انتہائی مشکل کے شکار ہوں گے۔ اور بہت سارے مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ خود نماز جنازہ سے آگاہ نہ ہونے یا اسے یاد نہ رکھنے کی وجہ سے کسی اور قسم کے لوگوں کو جنازے پر بلانے اور ان کا جنازہ ان سے پڑھوانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بلکہ ماضی میں تو بہت زیادہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے میں اگر آپ کو چند لمحوں میں واجب جنازہ یاد کرا دوں تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ بلند صلوات بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہے، الفاظ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں، وہی ہیں جو اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں، فقط ایک تھوڑی سی ترتیب ہے اور تھوڑی سی یاد دہانی ہے، توجہ آپ کریں گے تو آپ کے ذہن میں وہ محفوظ ہے، تھوڑا سا آپ اس کو تازہ کر دیں گے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس لیے اسے تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے اور جب کبھی ضرورت پڑے تو میں اس سے استفادہ کر سکوں، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جنازہ واجب کفائی ہے اور اس کا جاننا ہر ایک پر اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ممکن ہے کوئی اور نہ ملے اور مجھے آتا نہ ہو تو واجب کفائی ادا نہ ہو سکے گا، اور واجب کفائی اگر ادا نہ ہو تو کتنے لوگ مجرم قرار پاتے ہیں، کیونکہ واجب کفائی کا ترک اس معاشرے کے ہر مومن حتیٰ کہ ہر مومنہ کو بھی مجرم قرار دے دیتا ہے، اور وہ اس بات پر اللہ کے ہاں ماخوذ ہوتے ہیں، ان کی گرفت ہوتی ہے کہ تم نے اس واجب کفائی کو ادا کیوں نہیں کیا۔ فرض کیجیے میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھوں، کیا ایک عورت بھی اس واجب کفائی کو ادا کر سکتی؟ جنازے والا واجب کفائی صلوات مثلا ایک بیوی کا شوہر بہت ہو گیا، کوئی اور نہیں ہے جو اس کا صحیح جنازہ پڑھے، تو کیا اس کی بیوی اس واجب کفائی کو، جنازے والے واجب کفائی کو ادا کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے بھی جنازے کا کوئی رستہ کھلا ہے۔ اور ہمارے پاکستان کی جو رسم ہے کہ نماز جنازہ میں خواتین کی شرکت تقریباً ممنوع ہے، ہوتی ہیں اسلام آباد جیسے شہر جی نماز جنازہ میں ان کی شرکت نہیں ہے، جبکہ آپ اگر دیگر اسلامی شیعہ ممالک میں جائیں تو وہاں آپ کو ملے گا کہ وہاں خواتین بھی جنازے میں شریک ہو جاتی ہیں، آگے مرد ہوتے ہیں کیونکہ خواتین کی صفیں ہوتی ہیں اور وہ جنازہ پڑھ لیتی ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے بھی خواتین کا جنازہ یا خواتین کے لیے مردوں کا جنازہ پڑھنا شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے۔ ہاں اگر نہ پڑھیں جبکہ واجب کفائی ادا کرنے والے اور لوگ موجود ہوں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر پڑھیں گے تو ان کو اجر ملے گا یا نہیں؟ ثواب تو ملے گا کیونکہ وہ مستحب تو ہے ہی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب واجب کفائی ادا کرنے کے لیے کوئی اور فرد موجود ہی نہ ہو تو پھر خود کو جنازہ آنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے دو چار جملوں میں نماز جنازہ کی توجہ دلا دوں، اگر آپ ناپسند نہ فرمائیں تو۔ اگرچہ کہ میں تھوڑی سی رسم مجلس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، جو آج کل آپ کے ہاں مجالس کی رسم بنی ہوئی ہے نا، اس رسم سے میں ہٹ کر بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی بنائی ہوئی رسموں کے پابند نہ ہوں، ہم اپنے اللہ کے فرمان اور محمد و آل محمد کے فرمان کے پابند ہونے چاہیے، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ تبدیلیاں آنی چاہیے
نزدیکیوں کو لعنت نزدیکی ہے. تو اس لیے ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں کتنی تکبیر ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ اور ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ یہ 5 تکبیر جنازہ اسی کا مقدر ہوتا ہے جس کے دل میں ولایت علی کا نور موجود ہے. اور جو لوگ ولایت علی سے محروم ہوتے ہیں ان کا جنازہ 5 تکبیر نہیں ہوتا. نہ وہ 5 کو مانتے ہیں نہ ان کے لیے 5 تکبیریں ہوتی ہیں. خداوند تعالیٰ نے ہمیں ولایت آل محمد کے شرف سے مشرف کرتے ہوئے 5 تکبیر جنازے والا شرف بھی عطا فرمایا ہے. تو اس 5 تکبیر جنازے میں نیت تو آپ کے سامنے روشن ہے کہ بغیر نیت کے تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ نیت تو آپ کو کرنا پڑے گی. اور نیت کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں اس میت کا واجب قربتاً اللہ. وہ کوئی عورت بھی نیت کر سکتی ہے, مرد بھی نیت کر سکتی. اس کے بعد آپ نے پہلی تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر. اس کے بعد وہی 2 جملے کہہ دو جو آپ آذان میں کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آذان تو آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. تو نئی بات تو ہے. مزید جو تفصیلات ہیں اور مستحبات ہیں وہ اپنے مقام پر. یہ 2 کلمات واجب کو ادا کرنے کے لیے. اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھتے ہیں. اور واضح ہے کہ مجلس میں پڑھی ہوئی صلوات تو آپ کو بھولنی ہی نہیں ہے, اور وہاں یہی صلوات ہی پڑھنی ہے اور کچھ نہیں پڑھنا ہے. تو دوسری تکبیر کے بعد آپ نے پڑھنی ہے صلوات اللہم صلی علی محمد. پھر تیسری تکبیر آ جائے گی, تیسری مرتبہ اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے اتنا کہنا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہم اغفر للمؤمنین. یہ تو مشکل لفظ ہے. اکثر آپ کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ والمؤمنات کا بھی کہنا اللہم اغفر للمؤمنین کا لفظ ہی آپ دہرا دیں اتنا ہی کافی ہے. اس میں مومنات بھی آ جاتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں خطاب مردوں کا ہے عورتیں بھی مراد ہیں. فرمائیے روزہ فقط اور مردوں پر واجب ہے یا عورتوں پر بھی؟ جی. اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان لانے والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. علیکم یعنی تم مردوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا بھی مردوں کا خطاب ہے. کتب علیکم کی ضمیر جو ہے وہ بھی مردوں کے لیے ہے, اس لیے کہ جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں تو کننا کی ضمیر آتی ہے, اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں آتا بلکہ وہاں عورتوں والا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وہاں ہے الذین آمنوا اور ہے کتب علیکم, لیکن کیا عورتیں بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ تو بس معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے بولا گیا لفظ بھی عورتوں کو طبعاً شامل ہو جاتا ہے. لہذا اگر آپ فقط اللہم اغفر للمؤمنین کہتے تو بھی کافی ہے, لیکن اگر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہتے تو سبحان اللہ. یہ کتنی تکبیریں ہوں گی؟ 3. آپ چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ ہو. اب اس کے بعد 5ویں تکبیر سے پہلے آپ نے اتنا کہنا ہے اللہم اغفر لہذا المیت. یہ جو میرے سامنے میت پڑی ہے اللہ اسے بھی بخش دے. اور اگر لہذا المیت نہیں کہہ سکتے تو اللہم اغفر لہذا اس کو بخش دو. وہ اس سے مراد تو بہت وہی ہو جائے گا جو آگے ہے. تو اس طرح جب آپ یہ کہہ دیں کہ اللہم اغفر لہذا اور نتیجتاً 5ویں تکبیر آپ پڑھیں گے اللہ اکبر, تو جنازہ واجب ادا ہو گیا, یاد ہو گیا یا بھی پھر کرنا ہے؟ جس کو یاد ہو گیا وہ بابا سے بلند صلاۃ. میں آپ کو اپنی اسی تقریر کا جو اثر ہے اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے وہاں ملتان سے دور خانوال کے ضلع میں کبیر علی کی ایک جگہ ہے, وہاں ایک خاتون کا جنازہ ایک مولوی صاحب نے پڑھایا. پیچھے ہمارا عزیز بھی ہے اور شاگرد بھی ہے, وہ بھی کھڑا تھا.
تو اس نے دیکھا کہ قبلہ مولانا صاحب بھول گئے اور انہوں نے 4 تکبیریں پڑھائی، 5ویں نہ پڑھائی، کوئی ایک دعا بھی درمیان میں بھول گئے اور جنازہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جو پیچھے کھڑا تھا سمجھ گیا کہ یہ تو 4 تکبیر جنازہ پڑھا گیا، اس میں تو 5ویں تکبیر آئی نہیں اور ایک دعا بھی اس میں رہ گئی، تو جنازہ تو نامکمل ہو گیا۔ ایک خاتون کا جنازہ تھا، مولانا صاحب چلے گئے، اب یہ کہنا بھی اس کے لیے مشکل تھا کہ میں کیا کروں، کیسے کہوں، مولوی صاحب نے جنازہ صحیح نہیں پڑھایا یا ان سے بھول گئی یا غلطی ہو گئی، یہ کہنا بھی ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ تو بہت بڑی انسلٹ بھی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ہماری انسلٹیں بھی تو دین کو خراب کرتی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، تو میں نے اپنے والد صاحب کو جہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں ان کو فون کیا کہ میں کیا کروں، یہ ایسا ہو گیا ہے، اور خاتون کا جنازہ اٹھا کر گرام خانے میں لے گئے۔ انہوں نے کہا بھائی تجھے وہ جنازہ تم جاؤ خود پڑھ لو۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کی، مجھے کہا یہ بیان کر رہا ہے خود مجھے، کہ میں نے آپ کی ایک مجلس میں اس طرح آپ کا یہ سکھایا ہوا جنازہ یاد کیا ہوا تھا، میں گیا اور چونکہ وہ خواتین میرے اپنے ماحول کا خاندان تھا، چند خواتین رو رہی تھی، میں نے کہا اٹھو مجھے کام کرنا ہے، میں وہاں کھڑا ہو گیا اور میں نے آپ کا سکھایا ہوا یہ مختصر جنازہ وہاں خود اکیلا پڑھ دیا، اور اس کے بعد وہ میت دفن کی طرف لے جائی گئی۔ کیا خیال ہے واجب ادا ہو گیا یا نہیں جی؟ یا وہ لمبا چوڑا جنازہ پڑھا جائے تو ادا ہوتا ہے؟ ہو گیا نا؟ تو انشاءاللہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو ایسی مشکل درپیش نہ ہے، لیکن اگر آ بھی جائے تو آپ کو آمادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ واجب کفائی ہے، اور اگر واجب کفائی ادا نہ ہو تو پورا شہر مجرم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بروز محشر اللہ پورے شہر اسلام آباد کو کھڑا کر دے اور کہے فلانا جنازہ غلط کیوں ہوا تھا، تو تم وہاں کیا کہو گے؟ ہم اسلام آباد کے رہنے والے ہیں لہٰذا ہم چھٹی، بلکہ الٹی بات ہو کہ اسلام آباد کے رہنے والے ہو تو چھٹی نہیں، اور زیادہ سخت، اس لیے کہ اتنے بڑے لوگ ہو تم، اتنے بڑے شہروں میں رہتے ہو، تمہیں ایک جنازہ پڑھنے کی سمجھ نہیں ہے، اتنی تقریریں، اتنے کروڑوں اربوں کا بجٹ تمہارا خرچ ہوتا ہے، تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ ایک میت کا جنازہ ادا کرنے کے لیے کیسے واجب کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ مجالس میں بھی کوئی ایسی باتیں ہو جائیں یا نہیں؟ یا یہ مجلس کا حق ہے یا نہیں؟ یا مومنین کا حق ہے یا نہیں؟ میں تو اس عمر کا داعی ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری ان مجالس میں کچھ ٹائم فقہ کے مسائل کو دیا جائے، بلکہ بانیان کا فریضہ ہے کہ وہ اس سسٹم میں یہ ترمیم کریں، متولیان کا فریضہ ہے، انجمن کے صدر صاحبان کا فریضہ ہے، جتنے بھی عزاداری کے انتظامات میں حصہ دار ہیں اور مساجد یا امام بارگاہوں کے منتظمین ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ اس خانے کو پر کریں جو اس وقت تک پر نہیں کیا گیا۔ زیادہ ٹائم نہ لگاؤں، یہ جو 5ویں تکبیر اور 4تھی تکبیر کے درمیان عام طور پر دعا ہے جو اکثر آپ علماء پڑھتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں، اور یقیناً آپ میں سے بہت ساروں کو یاد ہے، اس میں یہ جملہ ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ پہلے بندہ کہتا ہے اللہم، اے اللہ، ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ اے اللہ یہ تیرا عبد ہے، تیرے عبد کا بیٹا ہے، تیری کنیز کا فرزند ہے، تیرا مہمان ہوا ہے، اور تو سب میزبانوں سے افضل میزبان ہے۔ نزل بک، یہ تیرے بارگاہ میں آ رہا ہے، وانت خیر منزول بہ، اور دنیا میں جس کے پاس کوئی آ کر نازل ہوتا ہے اور مہمان ہوتا ہے تو سب سے افضل ہے، کوئی تیرے جیسا مہمان نواز اور میزبان نہیں ہے اور نہ ہو سکتا۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ یہی ہمارا ایمان۔ آگے جو جملہ ہے جو میں آپ کو آج عرض کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہم انا لا نعلم منہ
الا خیرا وانت اعلم بہ منا، اے اللہ ہم اس شخص کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے، اور تو ہم سے اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا، اگر یہ نیک آدمی تھا تو اس کی نیکی میں اضافہ کر، اور اگر یہ گناہ گار تھا، مسیء و مذنب تھا، فتجاوز عنہ واغفر لہ، تو اس سے درگزر کر اور اس کو بخش دے۔ اب میں جو بات عرض کرنے چلا ہوں، اور بہت سارے لوگ اس پہ سوالات بھی ظاہر کرتے ہیں کہ تو کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ تو جو ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو تم جھوٹ بول رہے ہو اس لیے کہ تمہیں تو پتا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی، یہ گناہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، کیا ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ حد تک اس کی گناہوں کا علم ہوتا ہی نہیں؟ بالخصوص ان گناہوں کا کہ جو خود بول رہے ہوتے ہیں، کہ جن کو کوئی چھپاتا بھی نہیں ہے۔ کئی گناہ ایسے بھی ہیں نا کہ جو چھپائے نہیں جاتے اور ظاہر بظاہر انجام پذیر ہوتے ہیں۔ جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، کیا وہ اپنے گناہ کو خود ظاہر کرنی ہے یا نہیں؟ جی بے پردگی گناہ ہے یا نہیں؟ شاید جائز ہو چکی ہے جی، آہستہ آہستہ چونکہ بہت سارے گناہ جائز ہوتے جا رہے ہیں۔ انٹرویوز میں ہم پڑھتے ہیں بڑی بڑی بے پردہ اونچے درجے کی عورتیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں قرآن نے کہا پردے کا حکم دیا ہے، یہ پردہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے۔ اب آپ فرمائیے یہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ مولویوں نے پردہ بنا لیا ہے یا قرآن نے پردے کا حکم دیا ہے؟ رسول نے پردے کا حکم دیا ہے، آل رسول نے پردے کا حکم دیا ہے، قرآن مجید نے پردے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی میں تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن بے پردگی تو بہرحال قرآن نے حرام کی ہے۔ اور کیا رسول اکرم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں خواتین پردہ دار ہوتی تھیں یا بے پردہ ہوتی تھیں؟ زمانہ جاہلیت کی خواتین کیا ہوتی تھی؟ بے پردہ ہوتی تھی۔ یہ پردے کی رسم ان میں کس نے بنیاد رکھی؟ کیوں زہرائے بطول اتنی پردہ دار تھی؟ کیوں خاندان تطہیر کی خواتین اتنی پردہ دار تھیں؟ وہ بھی اسی پرانی رسم پہ اگر چلتی تو وہ بھی بے پردہ ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے نہیں، اسلام آیا تو پردہ لایا، قرآن آیا تو پردہ لایا۔ یہ بے پردگی ایک ایسا گناہ ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور ایک خاتون اگر بے پردہ رہتی تھی اور آج وہ کفن میں لپٹی ہوئی سامنے ہمارے رکھی گئی ہے اور ہم دعا مانگ رہے ہیں، اس کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منها الا خیرا وانت اعلم بها منا، اے اللہ ہم تو اس کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ خیر ہی خیر ہے اور تو ہم سے بہتر جانتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو کیا ہم جنازہ میں جھوٹ بولتے ہیں؟ تو جو ہے ایک اعتراض ہے، ایک اشکال ہے جو اکثر لوگ کرتے بھی ہیں، اور ان کی وضاحت کے لیے میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا مناسب سمجھا۔ تو جواب یہ ہے اس خیر سے مراد اس کے کردار کی پاکیزگی نہیں، اس کے ایمان کی پاکیزگی۔ تو جو رہی باللہ اس خیر سے مراد کیا ہے؟ اس کے عقیدے کی صحت اور اس کے ایمان کا صحیح ہونا ہے۔ اے اللہ ہم جس حد تک جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح تھا، اس کا ایمان درست تھا، لیکن چونکہ ہم ظاہر کو جانتے ہیں، اصل میں دل میں کیا تھا؟ انت اعلم بہ منا، تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ آیا واقعاً مومن تھا یا ظاہراً مومن تھا۔ لیکن اتنا جو ہمیں علم ہے ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خیر پر تھا
خیر سے مراد یہاں اس کے کردار اور اس کے گناہوں کے حوالے سے پاکیزگی کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کے عقیدے کے صحیح ہونے کا بیان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کردار کی بات آئی ہے تو اگلا جملہ ہے کہ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسان ہے، اگر یہ کردار کے اعتبار سے محسن تھا اور پاکیزہ شخص تھا تو ہم تجھے یہ التجا کر رہے ہیں کہ اس کے احسان میں اور اس کی نیکی میں مزید اضافہ فرما۔ وَإِن كَانَ مُذْنِبًا، اور اگر یہ کردار کے اعتبار سے گناہگار شخص تھا کہ ہم میں سے اکثر گناہگار ہی ہوتے ہیں، تو ہماری التجا تجھ سے یہ ہے کہ فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَاغْفِرْ لَهُ، اس سے درگزر کر اور اس کو بخش دے۔ تو اب میں نے آپ کی توجہ کے لیے عرض کیا کہ لفظ خیر یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ ایمان اور عقیدے کے حوالے سے آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دعا وہی پڑھتے ہیں جس کے ایمان کو ہم اپنی حد تک جانتے ہوں اور جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ یہ بے ایمان تھا، یعنی ولایت آل محمد پر عقیدہ رکھتا تھا، تو وہاں ہمارا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ لفظ وہاں بولیں۔ وجہ ہے کہ ہمیں علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اس کی وضاحت بھی آپ کے لیے مناسب ہے۔ ہر کس و ناقص پہ آپ ایک جیسی دعائیں نہیں پڑھتے، جس کے متعلق آپ کو کم از کم آپ کے علم میں یہ ہو کہ وہ ولایت آل محمد پہ تھا اور صحیح العقیدہ اور صحیح الایمان تھا، وہاں یہ دعا پڑھیں گے، ورنہ اس پر اور دعائیں ہیں جن کو اللہم احشرہ مع من احبہم، وہاں یہ پڑھ دو اے اللہ اس کو انہی کے ساتھ محشور کر جن سے یہ محبت رکھتا تھا۔ باز بلند صلوات۔ اس کا مطلب الخیر کا ایک مقدس اور مطہر مفہوم یہ ہے کہ تمہیں اللہ ایک ایسی امت بنائے جو ولایت آل محمد کی دائی ہو، جو اسلام کے عقائد حق کی دائی ہو، جو اسلام حقیقی کی دائی ہو، جو دین حقیقی کی دعوت دے۔ کیا یہ کام ہم نے کرنا ہے یا کسی اور نے؟ باہر والے لوگ کریں گے یا ہم نے بھی کرنا ہے؟ اور یہ اللہ کہتا ہے میں نے چن لیا ہے ان لوگوں کو جو ولایت آل محمد پر ہیں کہ وہ امت ہے جو دعوت الخیر کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اور یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہی وہ گروہ ہوگا کہ 72 جہنمی اور ایک جنتی، وہ ایک ہے یا بہت سارے؟ بس معلوم ہوا وہ 73 میں سے ایک جو جنتی ہے، وہ جو اولئک هم المفلحون ہیں، وہ جو اولئک هم الفائزون ہیں، وہ کون ہیں؟ یا علی انت وشیعہ، یا علی انت، یہ فریضہ کس کا بنا؟ شیعہ نے فقط اپنی جنت کے ضامن بنے یا دوسروں کو بھی جنت کی طرف لے جانے کے ضامن بنے؟ کتنا بلند ہے یہ کردار کہ شیعہ فقط وہ نہیں ہوتا جو فقط اپنی جنت کی فکر میں ہوتا ہے، شیعہ تو وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی جہنم سے بچائے اور جنت کی طرف لے جانے کے لیے کوشاں نظر ہے۔ اور اس وقت کتنی سنگین صورتحال ہے عالم کی، کتنے ہیں جن کو اصلا لا الہ الا اللہ کا یہ علم نہیں، کتنے ہیں جن کو محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں، اور کتنے ہیں جنہیں علی اللہ کی خبر نہیں، پھر کتنے ہیں کہ جو اور بہت سارے عقائد حق سے ناآگاہ۔ یہ اربوں کی دنیا، ان سب کو دعوت الی الخیر کرنا اصل میں کس امت کی ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے؟ اس
اس کا تو مفہوم ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم سب اس آباد میں لگے ہوئے ہیں جی میں خود جہنم سے بچ جاؤں اور میں جنت چلا جاؤں. کوئی جاتا ہے تو چاہے جہنم میرا اس سے چاہے. اگر ایسا ہوتا تو امام حسین اپنی اولاد کو لے کر میدان کربلا میں کیوں آتے؟ لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے تھے یا اپنی جنت کا ضمانت لے کے گئے؟ اپنی جنت کے حوالے سے تو وہ ماں کی گود میں بھی جوانان جنت کے سردار ہیں. وہ تو آغوش مادر میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بلکہ یہ بھی ابھی میں نے آپ کو کہہ دیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے جوانان جنت کے سردار ہونے کا فیصلہ تو ازل سے اللہ نے کر رکھا ہے. یہ تو اور بات ہے کہ ہم اس کو اپنے طور پر کبھی اس مقام پر فٹ کریں اور کبھی اس مقام پر فٹ کریں، ورنہ تو اللہ نے جو فیصلہ کر رکھا ہے ازل میں محمد مصطفیٰ کے محمد مصطفیٰ ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے، علی مرتضیٰ کے علی مرتضیٰ ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے، فاطمہ زہرا کے اس مقام بلند پر فائز ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے، حسنین شریفین کا بھی فیصلہ ہے. اللہ کی تقدیر میں تو ابتدا سے ہی یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. ان کے بارے میں تو شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وہ کون سی ذمہ داری ہے جو جوانان جنت کے سردار کو مدینہ چھڑا رہی ہے اور کربلا لے جا رہی ہے. اور پھر وہ ذمہ داری اتنی سخت ہے کہ اکیلے نہیں جا رہے، اپنی پوری پیاری اولاد کو لے جا رہے ہیں، اکیلے نہیں جا رہے، اپنی بیٹیوں اور اپنی پردہ داروں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں. کوئی اتنی سخت ترین ذمہ داری تو ہے نا، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر والی، کہ اگر شہید ہوتا ہے علی اکبر تو ہو جائے، میری ذمہ داری ادا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یزیدیت کے جادو میں پھنس کر جہنم کے ایندھن نہ بنے. میرا فرض ہے کہ میں جہنم کے ایندھن سے انہیں بچانے کی پوری کوشش کروں. جیسا کہ رسول اکرم کے متعلق قرآن مجید نے کہا ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، تم تو جہنم کے کنارے پر تھے، جہنم کے شعلے تمہیں جلانے کے قریب تھے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. فانقذکم منها، اس نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کے کنارے پہ پہنچا دیا. اس لیے میں آپ سے بھی اپیل کروں گا، محمد و آل محمد کی ہم پر جو عنایت ہے اور جو احسان ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے یا ہدایت کے حوالے سے؟ آج کل بڑی بحث ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو فقط رزق کے حوالے سے آل محمد کا تعارف بیان کرتا ہے، اور سب سے بڑا احسان رزق کی تقسیم، رزق کا یہ مسئلہ اور رزق کا وہ مسئلہ، رزق ہی کے حوالے سے علی کو پہچانتے ہیں، رزق کے حوالے سے آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے للہ اپیل کرتا ہوں، رزق زیادہ اہم ہے یا ہدایت؟ جہنم سے بچنا اور جنت کا حقدار ہونا یہ زیادہ اہم ہے یا بڑے بڑے اموال و منال کا مالک ہونا؟ اگر بطفیل علی آپ کو لاکھوں اربوں ڈالر مل جائیں لیکن بطفیل علی آپ کو جہنم سے بچنا نہ ملے تو آپ کو کیا ملا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دروازے حیدر پہ جا کے دنیا مانگتے ہیں، ہدایت مانگنے کا تصور ہی نہیں ہوتا. بہت سارے وہ لوگ جو دیگر اولیاء اللہ کے دروازوں پہ جاتے ہیں، جو کچھ ان کو مانتے ہیں وہی وہ مولا علی کو مانتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ مولا علی کی ولایت بھی تمہارے لیے ضروری ہے اور ان کا مکتب حق یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو مولا علی کو ولی کو مانتے ہیں لیکن ہم وہاں رزق کے لیے جاتے ہیں، شفا کے لیے جاتے ہیں اور مشکلات کے حل کے لیے جاتے ہیں. لیکن جو کچھ علی اور اولاد علی نے دین کے حوالے سے خدمت کی ہے وہ اسے نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں، دین لیتے ہیں کسی اور دروازے سے. دنیا کے لیے آل محمد، بلکہ یہ بھی تو ایک نظریہ ہے کہ قطب الاولیاء کون ہے. ایک عقیدہ ولایت ہے نا ہمارے امت مسلمہ کے اندر. ان سے پوچھا جائے کہ جی ولایت جن کے بارے میں تم مانتے ہو وہ ہوتے ہیں ولی، ولی کی جمع ہے اولیاء، اولیاء کا قطب کون ہے؟ تو ان کے بزرگان نے لکھا ہے
کہ قطب الاولیاء علی ہے، یعنی ولایت کی چکی جہاں چلتی ہے اس کا مرکزی کردار علی ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ کسی کو ولایت نہیں ملتی جب تک کہ وہ علی کی چوکھٹ پہ نہ جھکے۔ یہ جتنے آپ کے ہاں اولیاء اللہ تسلیم ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ملتان نام ہی مدینۃ الاولیاء رکھ دیا گیا ہے، اور وہاں کہتے ہیں کہ 1.25 ظاہر اور 1.25 باطن اولیاء رہتے ہیں، تو سب اولیاء اولیاء ہیں۔ علی کا مقام کیا ہے؟ تو وہ ان کو اولیاء ماننے والے کہتے ہیں کہ علی تو قطب الاولیاء ہے، کسی کو ولایت مل نہیں سکتی جب تک کہ وہ علی کے دروازے کا قداگر نہ ہو، یہ تو وہ مانتے ہیں۔ لیکن جب علی مولا کے دین کی بات آتی ہے، علی مولا کے مکتب کی بات آتی ہے، علی مولا کی ہدایت کی بات آتی ہے، تو وہ ہدایت کسی اور سے لیتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے انہوں نے علی کو صحیح اور کامل مانا یا نہ مانا؟ نہ مانا تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا نا کہ مولا علی کو ماننے کا صحیح سلیقہ اور طریقہ کیا ہے، اور کیا صحیح سلیقہ یہ ہے کہ فقط رزق کے حوالے سے علی کو وسیلہ بناؤ اور ہدایت کے حوالے سے علی کو وسیلہ نہ بناؤ، اور اگر کوئی رزق کے حوالے سے وسیلہ مانے اور ہدایت اور نجات کے حوالے سے وسیلہ نہ مانے تو اس نے صحیح مانا؟ یہ جو مولا نے فرمایا ہے، یا قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کس بات میں تلاش کرو؟ وہ موضوع کون سا ہے کہ جس میں تم نے وسیلے کو تلاش کرنا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں نحن الوسیلہ، وہ وسیلہ ہم ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ توسل شرک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ توسل ایمان ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں جنت البقیع کے کنارے پہنچتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ جو حال ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وہ حال اس لیے کرتے ہیں کہ آپ توسل کو ماننے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ توسل شرک ہے اور تم مشرک ہو، اس لیے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، توسل شرک نہیں بلکہ توسل عین ایمان ہے۔ اب آپ سے میری عرض یہ ہے کہ توسل کس چیز میں ہے؟ کیا توسل فقط دنیا میں یا توسل دین میں؟ دنیا لینے کے لیے وسیلہ ماننا ہے یا دین لینے کے لیے وسیلہ ماننا ہے؟ کوئی دنیا کے لیے وسیلہ مانے، دین کے لیے وسیلہ نہ مانے، تو کیا اس نے صحیح وسیلہ مانا؟ یہ اس وقت تقسیم ہے دنیا۔ بہت سارے ہمارے برادران ایسے ہیں جو آل محمد کو دنیاوی امور کے لیے وسیلہ مانتے ہیں، لیکن دین اور مذہب اہل بیت کے حوالے سے وہ توسل کرنے کے لیے ادھر تیار نہ ہوئے ہیں اور نہ ہوتے ہیں، اور نہ ان کو بزرگان اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمارا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وسیلہ ہے وہ دنیا میں بھی، اور وسیلہ ہے وہ دین میں بھی، ہدایت میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم دنیا کی حد تک تو ان کو مانتے رہیں اور ہدایت کے حوالے سے ہم پوچھیں ہی نہ کہ آل محمد نے ہمیں ہدایت کے نسخے کیا دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بھی پریکٹیکل لائف میں وہ نہ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ آئیے آپ جو زیارت وارث پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے مولا حسین، میں یہ ایمان رکھتا ہوں اور دل کی گہرائی سے میں یہ شہادت دیتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں دل میں مانتا ہوں اور اس کی شہادت دے رہا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا اور آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، یعنی نظام نماز کی اقامت اور اس کے لیے سب کچھ دے کر اس کو محفوظ و مضبوط کرنا، یہ بھی آپ کی شہادت کا مقصد تھا جس میں آپ کامیاب ہوئے، اور نظام زکوٰۃ کو قائم رکھنا یہ بھی آپ کی شہادت کا مقصد تھا، آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ امر بالمعروف کو قائم کرنا یہ بھی آپ کی شہادت کا مقصد تھا، آپ اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ نہی عن المنکر کو جاری رکھنا
یہ بھی آپ کے مقاصد شہادت میں سے ایک اہم ترین مقصد تھا، آپ اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ وجاہدت فی اللہ ہے، حق کا جہاد ہے، اور آپ نے اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کیا جیسے جہاد کا حق ہے، اور آپ آخر دم تک اس پہ قائم رہے، حتیٰ اتاک الیقین، حتیٰ کہ آپ کا وقت شہادت آیا تو آپ اسی کام میں مصروف تھے۔ اب فرمائیے یہ کیسا سلسلہ ہوگا کہ جب ہم مزار امام حسین علیہ السلام پہ جا کے کھڑے ہیں، وہاں بھی یہی کہیں، شب جمعہ آئے ہم یہی کہیں، روز عاشور آئے ہم یہی کہیں، جب بھی کبھی اعمال ہوں، کیونکہ زیارت وارث تو ایک ایسی زیارت ہے جو تقریباً ہر مخصوص دن کے ساتھ مختص ہے، جب بھی کوئی مخصوص دن آئے، ولادت ہو، شہادت ہو، مباہلہ ہو، غدیر ہو، عید ہو، کوئی بھی دن ہو، اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا حق ہے۔ اور یہ زیارت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس حوالے سے آپ کی نظر کرتا ہوں، بعد بلند صلوات علامہ شیخ عباس قمی، جن کی وفات الجنان آپ کے کرم کی ہے، یہ شاگرد تھے حضرت آیت اللہ العظمی سید ابو الحسن اصفہانی علی اللہ مقامہ، ان کا نام بھی آپ سے بہت سارے لوگوں نے سنا۔ زیارت امام حسین کے لیے جو 40 کی زیارت ہے، پیدل چل رہے تھے نجف سے کربلا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عراق میں یہ رسم ہے کہ جب زیارت 40 کا موقع آتا ہے تو مومنین اس زیارت کو پیدل انجام دینے سے محبت رکھتے ہیں۔ چل رہے تھے استاد اور شاگرد دونوں، راستے میں علمی باتیں جیسے ہوتی ہیں اور ان کی گفتگویں نہیں ہوتی، اس علمی گفتگو میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے سید ابو الحسن اصفہانی علیہ اللہ مقاموں سے ایک سوال کیا، کہا ہے میں آپ سے اس کا حل چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں نے ایک روایت پڑھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو 2 اجتماعات ہوتے ہیں، نیکی کے اجتماعات، ایک میدان عرفات میں حاجیوں کا ہوتا ہے اور ایک کربلا میں زائرین کربلا کا ہوتا ہے۔ اللہ ان دونوں پر اپنی نظر رحمت بھیجتا ہے، لیکن میرا جو سوال اس روایت میں ہے وہ یہ ہے، وہ روایت یہ کہتی ہے کہ پہلے اللہ کربلا والے اجتماع پر نظر رحمت بھیجتا ہے اور پھر حاجیوں کے عرفات والے اجتماع پر نظر رحمت کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ فرمایا جائے کہ یہ کربلا والوں پر پہلے نظر رحمت کیوں، ماشاءاللہ وجہ ہوئی، اور حاجیوں پر بعد تو نظر رحمت کیوں؟ تو شیخ عباس قمی کے سوال کے جواب میں آیت اللہ اصفہانی نے یہ کہا کہ عباس اسی روایت میں جواب موجود ہے، ذرا توجہ کر۔ کہا کیسے؟ کہ یہ روایت مجھے بتا رہی ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو عرفات کا حج بھی، تو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا بہت بڑی عظیم ہے، اور یہ زیارت جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں زیارت خود عزاداری کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ آپ کا کربلا جانا یہ عزاداری فقط نہیں ہے، یہ دین کی بہت بڑی بنیادی حیثیت ہے اس کی، اور یہی وجہ ہے کہ کروڑوں لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں، تو بہت بڑی عظمت ہے اور بہت بڑی عزاداری ہے اور بہت بڑی دین کی حفاظت ہے، اور اس میں بہت بڑا کمال موجود ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، وہاں جب جاؤ گے تو فقط زری کو بوسہ دو گے یا یہ کہو گے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، اے مولا میں اپنے اس عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے مزار مقدس کے جوار میں آیا ہوں اور بوسہ دے کر کہہ رہا ہوں میرا ایمان ہے کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے روزے کو، زکات کو ادا کیا، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کیا۔ بس میرے محترم دوستو، جب یہ ہے اب ایک ممبر پہ آئے، جب زیارت پڑے تو کہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اور جب ممبر پہ آئے تو کہے نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اور نتیجہ جو نکلے کہ لوگ اس کو واہ واہ کر کے اٹھ جائیں، اور اصل یہ ہو کہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ نماز سے جدا ہو جائیں، اور نتیجہ یہ نکلے کہ آہستہ آہستہ اس معاشرے میں نماز کی کمی ہونے لگے اور دیگر ساری عبادات کی اہمیت بڑھتی جائے اور نماز کی اہمیت کم ہوتی جائے۔ کیا اس کو کہتے ہیں عزاداری امام حسین؟ اس لیے میری یہ اپیل ہے کہ اہل ممبر پر کنٹرول کرنا 2 قوتوں کا فریضہ ہے، ایک بانیان کا، دوسرا سامعین۔
اگر بانیان و سامعین اس سے غافل ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ایسے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ ذمہ داری ہے امر بالمعروف آپ کی بھی، ذمہ داری ہے نہی عن المنکر آپ کی بھی، اور اگر آپ یہ انجام نہیں دیں گے تو آپ کے سر کے اوپر جو صورتحال مسلط ہوتی چلی جا رہی ہے وہ اور زیادہ خراب ہوتی جائے گی، اور مذہب اہل بیت کا چہرہ بگاڑنے والے آپ کے مذہب کو بگاڑ دیں گے، اور آپ کے لیے پھر بعد ازاں اپنے آپ کو سنبھالنا آسان نہ ہوگا۔ یہ فقط چند ان مولوی صاحبان کا فریضہ نہیں ہے کہ جو ممبر پر اپنا حق ادا کر رہے ہیں، سب کا فریضہ ہے، اس لیے کہ اگر کشتی پر سوار، رسول اکرم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کا گروہ اور پوری میری قوم ایسے ہیں جیسے کشتی پر سوار ہوں، اور اس کو آیت اللہ مہدی الحکیم اعلی اللہ مقاموں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مجلس میں یہ کہا تھا کہ اگر کشتی پر ایک قافلہ تیار سوار ہو، کشتی دریا میں یا سمندر میں جا رہی ہو، اور اس میں بیٹھا ہوا ایک شخص اٹھے اور کشتی کے تختے کو یہ کہہ کر توڑنا شروع کر دے کہ یہ تختہ میرا اپنا ہے اور میں اس وقت اس کا حق رکھتا ہوں لہذا میں اس کو توڑتا ہوں، تو کیا خیال ہے باقی لوگوں سے روکیں یا نہ روکیں؟ روکیں گے تو کیا ہوگا، نہ روکیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر روکیں گے تو اس کو بھی بچا لیں گے، خود بھی بچ جائیں گے، پورا کاروان بچ جائے گا، اور اگر نہ روکیں گے تو تنہا اس کا نقصان ہوگا یا پوری قوم کا اور پوری کاروان کا نقصان ہوگا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ اگر تم روکو گے تو فقط اس کو نہیں بچاؤ گے جہنم جانے سے، بلکہ پورے معاشرے کو جہنم جانے سے بچاؤ گے، پوری قوم کو جہنم جانے سے بچا لو گے، اور نہیں روکو گے تو وہ خود بھی تباہ ہوگا اور بھی سب تباہ کرے گا۔ اس لیے ان تقاریر کو آپ اگر یوں ہی سن کے گھر میں جا کے تبصرے کر دیتے ہیں اور کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے والا نہیں ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس میں الٹا قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو سمجھ لو تم عزاداری کا نقصان کر رہے ہو، تم مکتب اہل بیت کا نقصان کر رہے ہو۔ لہذا ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں نے امر بالمعروف کیا ہے یا نہیں کیا، نہی عن المنکر کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ اتنا سخت ہے میرے عزیز، یہ اتنا سخت ہے میرے عزیز کہ کرتی ہے زینب کبریٰ رسیوں میں بندھی ہوئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جب ابن زیاد اپنی خبیث زبان کو استعمال کر رہا تھا تو زینب کبریٰ اس کو جواب نہ دیتی اور خاموش ہو جاتی؟ لیکن تو دیکھ رہا ہے، ذرا ان واقعات کو پڑھ کہ وہ ظلم کرتا ہے اور اپنی زبان کو گھٹیا انداز سے استعمال کرتا ہے، اور دختر زہرا کے سینے کو صدمہ پہنچانے کے لیے اور ان کو ستانے کے لیے یہ جملہ کہتا ہے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے تمہیں رسوا کیا ہے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے تمہیں ذلیل کیا ہے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کیا ہے۔ معمولی جملہ نہیں ہے، کتنا سخت بول رہا ہے وہ خبیث، اور گویا وہ اپنے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے اپنے ان تمام ظالمانہ اقدامات کو جو اس نے وہاں کر رکھے ہیں، اور لے کے کربلا سے اس کوفہ تک جو خباثتیں اس نے کی ہیں ان سب کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے اللہ نے تمہیں رسوا کیا ہے، اللہ نے تمہیں ذلیل کیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر یہ سب کچھ مسلط کیا ہے۔ لیکن جواب میں زہرا کی بیٹی خاموش نہیں رہتی، چپ نہیں رہتی۔ ایک خاتون ہے، ایک کائنات کی سب سے شریف ترین خاتون ہے، لیکن جواب میں کہتی ہے میں شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمارے خاندان کو شہادت کی کرامت سے نوازا ہے، اور ہمارے اللہ جمیلہ جو ہوا ہے میں اس کو اللہ کی طرف سے جمیل پاتی ہوں۔ میرے شہیدوں کو تم نے شہید کیا ہے، اللہ نے نہیں شہید کیا ہے، تم نے انہیں مارا ہے۔ اور یہی وہ جملے تھے کہ جو یکے بعد دیگرے حضرت زینب کبریٰ نے بولے کہ جس کے نتیجے میں بھرے دربار میں رسوا ہونے لگا ابن زیاد۔ اس کو تو یہ توقع ہی نہ تھی کہ ایک رسیوں میں بندھی ہوئی، لاشوں سے گزری ہوئی بھائیوں کے جنازے کو دیکھ کر آنے والی۔ پوچھتا ہوں کوئی بہن ایسی ہو سکتی ہے جو 9 بھائیوں کو جنازہ دیکھ کے زندہ رہے؟ کوئی بہن ایسی ہو سکتی ہے جو علی اکبر جیسے بیٹوں، قاسم جیسے بھتیجوں، اون محمد جیسے شہزادوں اور عباس جیسے کڑی الجواب بھائیوں اور ایسے ساتھیوں کے
جنازے دیکھ کر پھر بھی ہمت کے ساتھ رہے اور اس کا حوصلہ پست نہ ہو اور پھر جا کر اس سے زیادہ وہ ظلم کے جملے سنے. میں تو یہ سمجھتا ہوں علی اکبر کے سینے میں نیزہ یقیناً درد تھا اور بہت بڑا صدمہ لایا تھا، لیکن یہ جملہ جو ابن زیاد نے بولا ہے یہ دختر زہرا کے سینے میں علی اکبر کے نیزے سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام پہ حملہ کیا ہے اور عقائد حق پہ حملہ کیا ہے، لیکن بی بی نے اس کو ترکی بترکی جواب دیے ہیں. لیکن بالآخر منزل وہاں پہنچی ہے کہ بی بی کو رونا پڑ گیا ہے. بی بی کا رونا سید سجاد کے لیے بھی قابل برداشت نہیں رہا اور مولا بول پڑے کم تحت کو عمتی بین من یعرفها بین من لا یعرفها، اور کب تک میری پھپھی کے حق کرتے رہو گے؟ اس مجمع میں کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. عزاداروں رخ خطاب سجاد کی طرف مڑا اور جب پتا چلا یہ بھی حسین کا بیٹا علی ہے تو کہا کہ اللہ نے کربلا میں علی کو نہیں مارا. سجاد جواب میں کہتے ہیں قد قتلہ الناس، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام میری طرح علی تھا جسے لوگوں نے قتل کر دیا ہے. اس سے پھر ابن زیاد بھڑکتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے اٹھو جلاد، اس جوان کا بھی سر قلم کرو. جلاد تلوار لے کے نکلا. آپ سے پوچھتا ہوں کون ہو جو آپ کی شمع محمد کی حفاظت کرے؟ سارے پروانے شمع حسینیت پہ قربان ہو گئے تھے. عباس، علی اکبر اور محمد، قاسم، سارے وہاں قربان ہو گئے تھے. آج کوئی نہیں جو شمع محمد کا پروانہ بنے. سنتے ہو نا پھر کیا ہوا؟ وہ بیوی جو ممبرائے الاماں بیٹھی تھی، آخر حضرت دختر زہرا اٹھی اور بڑھ کر سجاد کی گردن پہ گردن رکھ دی اور کہا پہلے مجھے قتل کرو اور پھر میرے شہزادے کو قتل کرنا. میں کہتا ہوں اے بی بی، تیرا اکبر قتل ہوا تو نے یہ اقدام نہ کیا، تیرا عباس قتل ہوا تو نے یہ اقدام نہ کیا. آج سید سجاد کے لیے بڑے دربار ابن زیاد میں تو نے یہ اقدام کیا ہے. معلوم ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر فریضے کبھی اس منزل میں بھی پہنچتے ہیں کہ زہرا جائی کو اپنے سجاد کی گردن پہ گردن رکھ کر اپنی گردن کو پیش کرنے کا اقدام کرنا پڑتا ہے. بالآخر وہ ملعون لوگوں کے کہنے پر اپنا حکم واپس لینے پہ آیا، لیکن یہ کہتے اگر میں دیکھ رہا تھا، اگر میں تلوار چلانے کا حکم دیتا ہوں یہ بی بی گردن کٹا تو دے گی، ہٹائے گی نہیں، یہ کٹ تو جائے گی لیکن پیچھے نہ ہٹے گی. عزاداروں یہی کہہ سکتا ہوں آج اگر عزاداری جیسا نورانی ورثہ ہمیں ملا ہے تو یہ زینب کبریٰ کی قربانیوں کا صدقہ ہے، یہ دختر زہرا کی مہربانیوں کا صدقہ ہے. یہاں بھی اس نے یہ قربانیاں دی اور تا دربار یزید یہ قربانیاں دی اور دین کو بچایا، یزید کو للکارا اور آج تک یزیدیت کے خلاف حسینیت کی للکار جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی. لیکن اس کو اس فریضے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ معمولی فریضہ نہ تھا بلکہ ادھر سے دین مٹانے کی سازش تھی، ادھر سے دین بچانے کے اقدامات تھے. خداوند تعالی ہمیں ایسا عزادار بننے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند تعالی محمد و آل محمد ہماری مجالس کو شرف قبولیت نصیب فرما. ساجد الشکر جو ہماری زبان سے برآمد ہوئے انہیں اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرما. حمدن صاحب کو خطا ہوئی ہو اسے معاف فرما، اس عبادت کا اور عبادات کا زیادہ سے زیادہ اجر منظور فرما. ارواح طیبہ شہداء ائمہ ہدیٰ معصومین محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام
کی خدمت میں ہدیہ فرما. اس کے بعد یہ ثواب ہمارے بانیان کے مرحومین کی ارواح طیبہ کو ایصال فرما. خدا ان سب کو جوار رحمت عطا فرما. مغفرت کاملہ سے سرفراز فرما. شر دشمنان سے ہم سب کو محفوظ فرما. شر شیاطین سے محفوظ فرما. اس وقت جو شرارت جاری ہے اس کا خاتمہ فرما. دہشت گردی کا خاتمہ فرما. امن اور امان بحال فرما. جہاں جہاں اہل ایمان کے خلاف یہ سخت ہو رہی ہے وہاں اہل ایمان کی جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت فرما. میرے مالک حق محمد و آل محمد بحرین کے مظلومین کی نصرت فرما. شام کے مظلومین کی نصرت فرما. ایران و عراق کے مظلومین کی نصرت فرما. پاکستان کے مظلومین کی نصرت فرما. ہر جگہ امن اور امان کو بحال فرما. امن دشمن قوتوں کو ذلیل و رسوا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہماری تمام حاجات کو پورا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بالخصوص جن لوگوں نے ہم سے خصوصی دعا کے لیے کہا خدا ان کی دعائیں قبول اور منظور فرما. محترم مولانا جلیل نقوی صاحب کو شفا کامل سے سرفراز فرما. دیگر تمام بیماروں کو کامل شفا نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جن کی نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو اس نعمت سے سرفراز فرما. جن کو اولاد بخشی ہے انہیں ان کی صحیح تربیت میں کامیاب فرما. ہماری اولادوں کو نسل صالح قرار دے. نسل طالح ہونے سے محفوظ فرما. اپنے بزرگان کا تابعدار قرار دے. مکتب اہل بیت کا غلام ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک حق محمد و آل محمد علماء حق کا سایہ دراز فرما. مراج اعظام کی حفاظت فرما. رہبر معظم کو سلامتی سے زندگی عطا فرما. عائد ملت کی تائید و تصدیق فرما. جو بھی تیرے دین اور مکتب اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کی خدمت کو قبول اور مقبول فرما اور ان کی نصرت و تائید فرما. ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے غلاموں میں سے ہونے کا شرف نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل دعانا انك انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. تمام مرحومین شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ.